نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مسجد حرام میں نہایت محترم بابرکت اور فضیلت والی چیزوں میں سے ایک چیز حجر اسود یعنی سیاہ پتھر ہے، جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے، مشرق کی جانب، مشرقی دیوار پر۔ یہیں سے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں طواف ختم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کے لیے رکن یعنی کنارے یا کونے کا لفظ آیا ہے جہاں سے طواف شروع ہو، بعض میں اسے حجر یعنی پتھر کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کا نام حجر اسود آیا ہے یعنی سیاہ پتھر، اور عام طور پر یہی نام اس پتھر مبارک کا معروف اور مشہور ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے، اور جنت کے پتھروں میں بھی اعلیٰ قسم کے پتھر یعنی یاقوت کی ایک قسم ہے۔ حجر اسود جنت کا یاقوت ہے۔ ابتدا میں یہ نہایت روشن اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ اس سے روشن ہو جاتا۔ اس کی تیز روشنی کے سبب کوئی اسے نگاہ بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا، چونکہ اسے دنیا میں لوگوں کے درمیان رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو ختم فرما دیا اور اسے بے نور کر دیا ظاہری طور پر۔ بعض احادیث میں یہ صراحت بھی آتی ہے کہ بنی آدم کے گناہوں نے اسے بے نور اور سیاہ کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود جنت سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک رکن یعنی حجر اسود اور مقام یعنی مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں یعنی قیمتی پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم فرما دی۔ اگر وہ ان کی روشنی ختم نہ فرماتا تو یہ دونوں پتھر مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے، سورج اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک دمک اور ساری زمین کو بکائے نور بنا رکھا تھا ان دونوں پتھروں نے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جاہلیت کی گندگی اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو اگر نہ پہنچتی، یعنی لوگوں کا کفر اور شرک کر کے پھر اس حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کا معنی گندگی ہے، شرک کی گندگی اور کفر کی گندگی جو لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ فرمایا اگر اس کو نہ پہنچتی تو جو آفت رسیدہ بھی، کسی بیماری والا بھی اس کو چھوتا، اس کو چومتا تو شفا پاتا۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا، لیکن ہوا یہ کب تھا؟ حضرت سیدنا آدم نبی علیہ السلام جب اس دنیا پر تشریف لائے تو رات کے اندھیرے میں آپ سخت گھبرائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم یہاں پر تو کوئی مجھے نہیں جانتا، نہ میں کسی کو جانتا ہوں، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پتھر ہیں، کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پتھروں کو نازل فرمایا، ایک حجر اسود اور ایک وہ پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، آپ نے ان کو چوما
اور ان سے انس حاصل کیا، یعنی محبت اور پیار ملا، شفقت ملی، کیونکہ آپ پہچان گئے کہ یہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو آدم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو اپنے قد کے برابر اٹھایا تو اس وقت آپ نے دیوار کے اندر اس کو لگا دیا تاکہ یہاں سے طواف شروع ہو جائے۔ حضرت احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تو نہایت سفید تھا، دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کم تر تھی۔ پھر بنی آدم کے گناہ اور شرک و کفر کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہوتا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، جس طرح کہ اس کا نام حجر اسود ہے۔ ایک روایت میں اسے برف سے زیادہ سفید کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حجر اسود ابتدا میں برف سے زیادہ سفید تھا، یہاں تک کہ بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ گناہوں سے بندہ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے حجر اسود کی سیاہی سے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پتھر جیسی سخت چیز پر انسان کے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ پتھر جیسی سخت چیز پر انسان کے گناہ اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان کا دل کیوں کر اس سے متاثر اور سیاہ نہ ہوگا؟ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، لہذا انسان کا دل بھی گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ پر گناہ پر گناہ پر سیاہی آتی جاتی، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے، اور جب آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور اس سے انس حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل ابی قبیس مسجد حرام سے جو متصل پہاڑ ہے اس پر یہ روشن چمکتا رہا اور 40 سال تک وہیں پر چمکتا رہا۔ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ایک کعبۃ اللہ کی دیوار میں پیوست کر دیا، اور پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو کعبہ شریف کو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے اٹھا لیا، تو یہ پتھر جو ہے یہ جبل ابی قبیس میں امانتر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو اسے وہاں پر رکھ دیا جہاں پر یہ پہلے تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل ابی قبیس میں محفوظ کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حجر اسود کی جگہ تک پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اسے اس جگہ پر نشانی کے طور پر رکھ دوں کہ یہاں سے طواف شروع کرنا ہے، جو لوگوں کے لیے طواف کی علامت بن سکے کہ یہاں سے طواف شروع کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی میں پتھر کی تلاش کے لیے نکلے، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پتھر لے کر اترے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک پتھر آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے ابا جان نے دیوار کعبہ کے اندر پیوست فرما دیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب آپ کو بھیجا کہ بیٹا ایک پتھر ایسا لے کر آؤ، میں نے جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا میں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی ہے، اب ایک پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے اوپر اپنے قدموں کو رکھوں تو پھر اوپر دیوار کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر چنتا جاؤں۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل نبی علیہ السلام کسی پتھر کو لینے کے لیے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اسماعیل پیغمبر کہاں جا رہے؟ فرمایا کہ میرے ابا جان نے مجھے پتھر لینے کے لیے بھیجا، تو فرمایا میرے ساتھ چلو۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو 2 پتھر دیے، ایک حجر اسود اور ایک وہ جو جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کے دیوار کعبہ کو اور بلند کرتے تھے۔ شان یہ تھی اس پتھر کی مقام ابراہیم کی کہ ابراہیم علیہ السلام جتنا اونچا ہاتھ کرنا چاہتے تھے وہ آپ کے قد مبارک کو اتنا ہی ہوا کے اندر معلق کر کے بلند کر دیتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس
پتھر کو حجر اسود کو یہاں پر لگا دیا، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم پر دوسرا پتھر جو ہے وہ مقام ابراہیم بن گیا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک 2 قدموں کے نشان ہیں۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویائی مل جائے گی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے دنیا کے اندر بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا ان کی گواہی دے گا، یعنی ان کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا، ان کو بخشوا دے گا۔ حجر اسود کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت اس طرح نقل فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روتے رہے، پھر پیچھے مڑے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یعنی یہ رونے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دیتا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے کہا، یا امیر المومنین، ایسا نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ یہ پتھر نفع دیتا ہے اور یہ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، یہ لوگوں کے گناہوں کو بخشوائے گا، یہ گناہ ہی ہیں لوگوں کی جن کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع فرمایا۔ جی تو پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ یہ کالا پتھر خانہ کعبہ میں جو لگا ہوا ہے، مقدس پتھر جسے حاجی دوران طواف بوسہ دیتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں قد آدم کے برابر نصب ہے۔ پتھر کا عرض تقریباً 7 انچ ہے، قریب سے دیکھیں تو 12 سے زیادہ ٹکڑوں میں منقسم نظر آتا ہے، جنہیں کسی مسالہ سے جوڑا گیا ہو، شاید کسی زمانے میں یہ ٹوٹ گیا ہو اور پھر بعد میں اس کو جوڑا گیا ہو۔ پتھر کی ماہیت معلوم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مبارک حاجیوں کے بوسوں سے اس کی سطح عجیب سی ہو گئی ہے اور رنگ بھی مٹیالہ سا ہو گیا ہے۔ اس کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جس میں سونے کی آمیزش کی گئی ہے۔ حجر اسود کہاں سے آیا، یہ سب معلومات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ یہ پتھر شروع سے ہی دیوار کعبہ میں موجود تھا، لیکن جب 606 عیسوی میں جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا عالم تھا، یہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس تعمیر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ جب دیواریں آدمی کے قد کے برابر ہو گئیں، یہاں تک پہنچ گئی، تو حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نہایت منصفانہ اور عادلانہ فیصلہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگوں نے کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیں، کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا یہ اس کا حق ہوگا۔ لہٰذا سرداران جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ صادق الامین ہم سب سے پہلے آ گئے، صادق الامین ہم سب سے پہلے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک بچھائی۔ آپ نے تمام قبائل کے سرداروں سے فرمایا کہ اس چادر کو اٹھاؤ،
اکٹھے مل کر جب وہاں اس مقام کے برابر لے آئے جہاں پر حجر اسود کو پیوست کرنا تھا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو وہاں پر پیوست کر دیا۔ سب لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ واہ واہ صادق الامین، آپ نے ہم سب کو قتال سے بچا لیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعبے میں آگ لگ گئی، جس سے حجر اسود کے 3 بڑے ٹکڑے ہو گئے، نیز کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں جنہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی میں مڑوا دیا۔ 1268 ہجری میں سلطان عبد المجید خلیفہ ترکی نے اسے سونے کے فریم میں مڑ دیا، اور 1281 ہجری میں سلطان عبد العزیز نجدی وہابی نے اسے چاندی کے فریم میں لگوا دیا، اور 1367 میں اس فریم کی اصلاح بھی کی گئی۔ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔